الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. آمین بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار. آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے صلی اللہ وسلم، پڑھتے صلی اللہ وسلم آج درود دیوان نبی جی. اللہ اللہ لا الہ الا بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم. بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ اللہ لا الہ الا حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار. حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار. جان سے پیارا راج دلارا، جانے سے پیارا راج دلارا، رحمت کی سرکار نبی جی. اللہ اللہ لا الہ الا
یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، میرا نبی شاہد و قاسم، میرا نبی شاہد و قاسم، آیا سراج منیر نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا پیارا حبیب نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا دور بلائیں کرنے والا، امت کا غم خار، دور بلائیں کرنے والا، امت کا غم خار، حافظ و حامی شافع و نافع، حافظ و حامی شافع و نافع، رحمت کی سرکار نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا اور پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جڑتے پھول، چاند سمکڑا حق کا پیارا، چاندی سمکڑا نور کا ٹکڑا، چاندی سمکڑا نور کا ٹکڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری ڈیزی شان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری ڈیزی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا
کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گئے نور و نور، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، پچھلے جمعے بھی اسی آیت کے تحت کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی، اور آج اس سے آگے کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو کثرت کے ساتھ منانے کی، اور آپ کا ادب اور احترام اور تعظیم کرنے کی، اور آپ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی، اور آپ کے بتائے ہوئے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل ملے اور جب اس کی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، پس اس کے اوپر خوشیاں منایا کرو، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ دنیا کا جتنا مال تم جمع کرتے ہو ان تمام سے بہتر ہے حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی کرنا۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ صدیوں پہ زمانہ محیط ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور آپ کی تشریف آوری سے لے کر آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور آپ کا میلاد بھی منایا جا رہا ہے۔ ہر دور کے اندر عاشقوں نے اپنے اپنے انداز کے اندر حضور سے اپنی محبت اور خوشی کا اظہار کیا، اور یہ بتایا تھا میں نے کہ ہر ملک علاقے کی تہذیب اور تمدن ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ اپنے انداز کے مطابق مختلف خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ بتایا تھا کہ ایک خوشی کا تعلق ایک انسان سے ہوتا ہے، ایک خوشی کا تعلق ایک بستی سے ہوتا ہے، ایک خوشی کا تعلق ایک خاندان سے ہوتا ہے، اور ایک خوشی کا تعلق ایک ملک سے ہوتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی وہ خوشی ہے کہ جو تمام کائنات نے کی، اور زمین والوں نے کی، آسمان والوں نے کی، عرش والوں نے کی، فرش والوں نے کی، جنات نے کی، ملائکہ نے کی، چرند و پرند نے کی، مشرق والوں نے کی، مغرب والوں نے کی، جنوب والوں نے کی، شمال والوں نے کی، یہاں تک کہ حوران جنت نے بھی کی، فرشتوں نے بھی منائی یہ خوشی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے منائی، حضرت اسرافیل نے منائی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے منائی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے منائی، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ خود رب العالمین نے یہ خوشی منائی، کیونکہ قرآن کریم سے ظاہر ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ خوشیوں کی عمریں مختلف ہوتی ہے، کوئی خوشی انسان کے لیے ایک ساتھ کے لیے ہوتی ہے، کوئی خوشی دن بھر کے لیے ہوتی ہے، کوئی خوشی سال کے لیے ہوتی ہے، اور لیکن یہ خوشی ایک ایسی خوشی ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے سے لے کے
اور آپ کی ولادت سے لے کے آج تک یہ خوشی منائی جا رہی ہے۔ اور جتنی خوشیاں میں نے بیان کی ہیں، اگر اس پہ آپ غور و فکر اور تدبر کریں تو حقیقت حال یہی یہاں ہو جائے گی کہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی یہ ایسی خوشی ہے کہ آپ کے میلاد اور درود پاک کا منانا کہ جس کے اندر 5 سنتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ 5 سنتیں پچھلے درس کے اندر ذکر ہو چکی کہ سنت رب العالمین، سنت انبیاء، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت صحابہ اور سنت مسلمین، یہ 5 چیزوں کا ذکر ہو چکا کہ یہ تمام سنتیں ایک حضور کے میلاد کے اندر 5 سنتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک نبی پاک کے درود کے اوپر یہ سنتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منائی، نبی پاک کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے کیا، اور اس کا ذکر ہو چکا۔ حصول برکت کے لیے پھر کر دیتا ہوں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب اپنی توحید کی بات آئی تو صرف اتنا کہلوایا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور اس اقرار کے مجمع کے اندر ساری روحیں تھیں، ساری روحیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء تھے، فرمایا نیکوں کی روحیں بھی تھی، بدوں کی روحیں بھی تھی، کافروں کی روحیں بھی تھی، مشرکوں کی روحیں بھی تھی، ولیوں کی روحیں بھی تھی اور مومنین کی روحیں بھی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور تفسیر ابن عباس والا، معالم التنزیل والا حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، عبدالعزیز دہلوی لکھتے ہیں، فرمایا صاحب تفسیر روح البیان لکھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا روحوں سے، یہ عام مجمع تھا جس میں ہر طرح کی روحیں تھیں، فرمایا لست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام روحیں خاموش تھیں۔ بلا ربنا، سب سے پہلے جس روح نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اس کو رب مانا، اس کو خالق کائنات مانا، وہ روح مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہنا پڑے گا حضور بولے تو دوسروں کو بولنا آیا، میرے مصطفیٰ چلے تو چلنا آیا، آپ نے کھانا کھایا تو لوگوں کو تناول کرنا آیا، آپ آرام فرما ہوئے تو لوگوں کو آرام کرنا، آپ نے زندگی کے احسن اصول بتائے تو لوگوں کی زندگیاں اس پہ چل کے اچھی ہو گئیں۔ تو فرمایا کہ وجہ کائنات، مصدر انواریت اور مقصد کائنات حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو نبی پاک بولے تو تمام روحیں بولی بلا ربنا، بلا ربنا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے رب کو رب کہا وہ حضور ہیں، جس نے رب کی خالقیت کا اقرار کیا وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ان تمام نے مان لیا تو یہ مجمع منتشر کر دیا گیا، تو اس میں ساری روحیں تھیں، نیک اور بد، مومن اور کافر، مشرک کی روحیں منتشر ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص محفل سجائی،
اس میں صرف انبیاء کی روحوں کو لیا۔ انبیاء کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے میرے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اس بات پر پختہ وعدہ لیا جب میں تمہیں کتاب دے دوں، جب میں تمہیں لما آتیتکم تمہیں کتاب دے دوں، من کتاب و حکمہ حکمت بھی دے دوں، دنائی بھی دے دوں، فرمایا نبوت کا تاج بھی پہنا دوں، تمہیں رسولوں کی سب میں بھی کھڑا کر دوں، تمہیں مقام نبوت بھی عطا کر دوں۔ یہ تمام چیزیں دینے کے بعد ادھر غور کریں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جو رسول تمہارے پاس آئے وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرے، اور حضور نے تصدیق کی۔ تورات حق ہے، زبور حق ہے، انجیل حق ہے، فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، صحائف ابراہیم بھی حق ہے، صحائف موسیٰ بھی حق ہے، صحائف ادریس علیہ السلام بھی حق ہے، صحائف آدم علیہ السلام بھی حق ہے۔ تو حضور نے 104 کتابیں، 4 بڑی الہامی کتابیں اور 100 صحیفے آپ نے ان کی تصدیق کی ہے، اور ہم سب مسلمان مومنوں کا اس کے اوپر ایمان ہے، اور ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، مولا ہم ایمان لائے تیری ذات کے اوپر، تیری کتابوں کے اوپر، تیرے رسولوں کے اوپر، تیرے نبیوں کے اوپر، والیوم الآخر، جن قیامت کے بھی ایمان لائے، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد۔ تو یہ باتیں سب حضور سے میں پتہ چلی ہیں، تو نبی پاک تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانے کا آپ نے حکم دیا کہ تمام انبیاء حق ہیں، ان کو انبیاء مانو، ان کو مرسلین مانو، قیامت کے دن کے اوپر بھی، تقدیر کے اوپر اچھی ہے چاہے بری ہے، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اللہ کا یہ پیغام بھی ہم تک پہنچا دیا کہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اور قیامت کے دن یہیں سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کا اگر پنجابی میں ترجمہ کر لیا جائے، نہ ہو یانو او دوجی باری او مڑ کے زندہ کرسی، اور وچ میدان قیامت والے تے ہر کوئی لیکھا پرسی۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، پھر وہ میری عطا سے، میری قدرت کا مظہر بن کے، میری ذات کا مظہر بن کے، میری رحمتوں کا مظہر بن کے، تاج نبوت اور رسالت سر کے اوپر سجا کے، پھر میرا شانوں والا رسول جب تمہارے پاس آ جائے، اے نبیوں کی جماعتوں، اے رسولوں کی جماعتوں، تمہارے اوپر لازم ہے میرے نبی کے اوپر ایمان لے آنا،
ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول بتائے گا آدم بھی حق ہے، پھر میرا رسول بتائے گا شیس بھی حق ہے، پھر میرا رسول بتائے گا ادریس بھی حق ہے، پھر میرا نبی بتائے گا کہ نوح علیہ السلام بھی حق ہے، پھر میرا نبی بتائے گا ابراہیم، اسماعیل ذبیح اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، جتنے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں وہ سارے ہی حق ہیں۔ اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بھی ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے یہ علم میں تھا کہ جب میرا رسول دنیا سے جائے گا، دنیا سے جب دنیا کے اندر مبعوث ہوگا تو سارے انبیاء اور مرسلین تو دنیا سے چلے گئے ہوں گے، تو یہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ تم اس پہ ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی ڈیوٹی لگی تھی اپنے اپنے دور نبوت میں میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے، وہی نبی کا میلاد ہے۔ فرمایا کہ فرق اتنا ہے، وہ انبیاء اپنی امتوں میں کھڑے ہو کے جلوہ فرماؤ کے حضور کا ذکر کرتے تھے، ہم مسجدوں میں قلین سجا کر، قلین بچھا کر، جھنڈیاں لگا کر، روشنیاں کر کے، مٹھائیاں تقسیم کر کے، حضور کی نعتیں پڑھ کے، نبی پاک کا ذکر کر کے، حضور کی عادتوں اتوار بیان کر کے، آپ کے خصائص بیان کر کے، آپ کے کمالات بیان کر کے، آپ کے معجزات بیان کر کے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ فرمایا یقیناً یہ جانیے کہ یہ میلاد منانا صرف ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ انبیاء کا بھی طریقہ ہے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کا میلاد منایا، حضور کا ذکر حضرت شیس علیہ السلام کے سامنے کیا۔ بیٹا شیس جو ہے، اس کی پیشانی میں حضرت آدم سے نور مصطفیٰ منتقل ہوا تھا، شیس علیہ السلام۔ تو جب آخری وقت آیا نا تو حضرت آدم نے انہیں کچھ وصیتیں کی۔ فرمایا بیٹا شیس، جب بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں بیٹا صبر کرنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ حضرت شیس عرض کرنے لگے ابا جان وہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا اگر وہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو تیرے ابا کی توبہ قبول نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات عالم کی تخلیق ہی نہ ہوتی۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے وعدہ کر لیا ابا جان جب تک میں دنیا میں رہوں گا نبی آخر الزمان پہ درود و سلام پڑھتا رہوں گا، ان کا ذکر کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے یہ عالم ارواح کے اندر یہ وعدہ لیا، قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے اس وعدے کے اوپر پابندی کرنی ہے اور میری بات کو ماننا ہے؟ تو تمام بولے قالوا اقررنا، مولا ہم نے وعدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، جو تو نے حکم دیا ہے نا، جو رسول آئے گا ہم اس کی مدد بھی کریں گے، اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور اس وعدے کے پابند بھی رہیں گے اور اس نبی کا ذکر بھی کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا قالوا اقررنا فاخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے وعدے کے اوپر پابند ہو گئے؟ قالوا اقررنا، مولا ہم پابند ہو گئے۔ فرمایا اب گواہ بھی ہو جاؤ، قال فاشہدوا، ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ اور یہ گواہی کیوں لی جا رہی ہے؟ کیا انبیاء علیہ السلام کیا وعدہ خلاف تھے معاذ اللہ؟ کیا ان کے وعدوں کے اندر کوئی شک تھا؟ نہیں، کوئی شک نہیں تھا۔ رب عالم کائنات ہے، ما کان و ما یکون کا علم تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن فرمایا یہ بات حبیب کی آئی ہے، محبوب کے ذکر کی آئی ہے، تبھی اتنے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ اور وعدہ اس چیز کے اوپر لیا جاتا ہے جس کی بڑی اہمیت ہو، جس کی اہمیت ہو۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ میرا حبیب اس اہمیت کا حامل ہے، اگر یہ نہ آتا تو تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا، تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں چھپا ہوا خزانہ تھا،
میری مشیت اس بات کی متقاضی ہوئی کوئی مجھے رب العالمین کہے، کوئی مجھے پروردگار عالم کہے، مجھے خالق کائنات کہہ کے پکارے۔ اے حبیب، میں نے اپنی پہچان کروانے کے لیے تجھے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کروانے کے لیے پیدا کیا ہے، تمام کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ لولا کلما اظہرت الربوبیتی لولا کلما خلقت الافلاک۔ اے حبیب، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کلما خلقت الدنیا، اللہ فرماتا ہے میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ لولا کلما اظہرت الربوبیتی، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ کیا۔ نیازی صاحب نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی، کبریا کے جلووں سے بھائی کیا جب سما ہوگا۔ عالم ارواح کے اندر جب میلاد مصطفیٰ کی یہ محفل سجی، نیازی صاحب اس کی منظر کشی کرتے ہیں۔ کبریا کے جلووں سے، کبریا کے جلووں سے کیا جب سما ہوگا، اور محفل نبی جس دم عرش پہ سجی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ اور ایک بات پہ عمل کیا کرو، مزے میں رہو گے۔ سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے بھئی ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، صرف سنی نہیں بلکہ یہ اعزاز اسے بھی حاصل ہے کہ نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی لکھی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی۔ مل کے پڑھیے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، تو اللہ نے فرمایا قال فشہدوا، فرمایا ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ، آدم شیش کے اوپر گواہ ہو جائے، فرمایا نوح دوسرے نبی کے اوپر گواہ ہو جائے، ابراہیم اسماعیل کے اوپر گواہ ہو جائے، موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ کے اوپر گواہ ہو جائے۔ فرمایا یہ وعدہ لیا جا رہا ہے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب تمام انبیاء ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو گئے، پھر اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ
گواہوں میں سے ہوں۔ کبھی وعدہ لیا جا رہا ہے، کبھی اقرار کیا جا رہا ہے، کبھی ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنایا جا رہا ہے، اور کبھی وعدے کو پکا کیا جا رہا ہے، اور پھر خود فرما رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو فرمایا نبی پاک کے میلاد کا رغبت دینا، اس کے اوپر انبیاء کو پابند کرنا، اور ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنا دینا اور خود گواہوں میں شامل ہو جانا، یہ سنت رب العالمین ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور پھر فرمایا اب یہ وعدہ جو ہو گیا ہے نا، اس وعدے کا خیال رکھنا۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس وعدے کے اقرار کے بعد اپنے وعدے سے پھر جائے، اپنے وعدے سے پھر جائے، وہی حکم سے ہٹنے والے ہیں۔ تو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبی تو وعدے سے کبھی ہٹنے والے نہیں، لیکن تاکید ضرور بیان کر دی۔ تو فرمایا یہ کوئی عام بات نہیں، بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اب میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اور اس کا ذکر بھی کرنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا وہی میری نگاہ کے اندر نگاہ قدرت میں منظور قدرت ہو جائے گا۔ تو ہم میلاد حضور کا اس لیے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ بات ہو گئی، پھر فرمایا کہ دوسری بات سنو اور توجہ کرو، نبی پاک کا میلاد کن کن نے بنایا؟ فرمایا یاد رکھو حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بڑا مختصر کرتے ہوئے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ آئے، اور میرے بعد بے شک تو ہی بے انداز عطا کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان نے دعا کی یا اللہ مجھے ملک بھی دے، اور ایسا ملک دے کہ میری حکومت کے بعد کوئی ایسی کوئی حکومت نہ آئے۔ تو انہوں نے دعا کی، واللہ نے حضرت سلیمان کو ملک عطا کیا کہ نہیں کیا؟ اور کیسی ان کی حکومت تھی، تھوڑی سی بات قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہواؤں کو مسخر بنا دیا۔ چلتی تھی وہ ہوا لیکن اس کے حکم سے، اس کے حکم سے، اور سرزمین کی طرف، اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا، یعنی ملک شام۔ یہ پایا تختہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا کہ کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے مسخر ہو گئی تھی، اور ہوائیں آپ کے حکم سے چلتی تھی، جنات آپ کے حکم کے تابع تھے، چرند و پرند آپ کے حکم کے تابع تھے، فرشتے آپ کے حکم کے تابع تھے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہ جی جو آپ کے حکم کی حکم عدولی کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے اوپر ابھی وقت نہیں کہ سلیمان کے تخت کی وضاحت کی جائے، آپ کی فیصلے اور آپ کی حکومت، آپ کا زہد، آپ کا تقویٰ بیان کیا جائے۔ بہرحال اتنا ضرور سن لو کہ سلیمان علیہ السلام نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، کان نقش خاتم سلیمان ابن داؤد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر یہی کلمہ لکھا ہوا تھا، سلیمان ابن داؤد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا، حضور کا اسم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت سے تمام کائنات ان کے لیے مسخر ہو گئی تھی۔ تو ایک دن حضرت کا تخت جو ہے ہوا میں معلق، اور سینکڑوں کرسیاں اس تخت کے اوپر سونے اور چاندی کی ہوتی تھی، اور بری اور بحری مخلوق اس تخت کے اوپر، فرشتے اس تخت کے اوپر، جنات اس تخت کے اوپر،
آپ کے وزیروں کے لیے، عاصم بن برقیہ کے لیے، دیگر وزیروں کے لیے علیحدہ کرسیاں بچھائی جاتی سونے کی، بعض کے لیے چاندی کی، بعض کے لیے عام دھاتوں کی لکڑی کی کرسیاں۔ فرمایا اب یہ تخت اڑتا اس شان کے ساتھ کہ ہزاروں لوگ اس تخت کے اوپر جلوہ فرما ہوتے۔ علامہ قلیوبی نے قلیوبی کے اندر اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ اب یہ تخت ہوا میں معلق جا رہا ہے، ہوا میں معلق جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک علاقہ ایسا آیا کہ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ ہوا کو کہ تخت زمین پہ لے آ۔ زمین کے اوپر تخت آ گیا۔ اب آپ پیدل سفر کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام پیدل جس وقت سفر پر مارے ہیں تو آپ کی امت کے علماء آپ سے پوچھنے لگے حضور ہم نے بڑی بڑی جگہ کے اوپر سفر کیا اور بڑے بڑے مقامات کی سیر کی ہے، لیکن اس قدر آپ مشقت تکلیف میں آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جس زمین کے ٹکڑے سے ہم گزر رہے ہیں ایک وقت آئے گا یہ ٹکڑا آباد ہوگا اور یہاں اللہ کا آخری نبی جلوہ فرما ہوگا، اللہ کا آخری نبی جلوہ فرما ہوگا۔ یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے لیکن مختصر کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں ہر نبی آپ کا ذکر کرتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آج کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ جب آپ نے فرمایا آخر الزمان نبی یہاں جلوہ فرما ہوگا تو انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں، مہربانی کریں، تھوڑا سا ہمیں اس نبی کی شانیں اور سنائیں، اس نبی کی شانیں اور سنائیں۔ اب محفل لگ گئی اور عاصم بن برقیہ دوسرے صحابی سلیمان علیہ السلام سارے بیٹھے اور ذکر ہوا۔ یہ پوری کتابیں میرے سامنے، کتاب کا حوالہ موجود ہے اور قرآن کریم کی تفسیریں آپ پڑھیں، دوسری علماء کی کتابیں پڑھیں۔ حضرت سلیمان نے حضور کی شان بیان کرنا شروع کر دی اور جسے سن کے نا فرمایا وہ سارے ہی وجد میں آ گئے، سب کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی کیونکہ حضور کا ذکر ہے اور نبی کا ذکر کرے تو سبحان اللہ ایک عام خوش آواز خطیب سے آپ تقریر سنیں تو اتنا مزہ آ جاتا ہے، اور جب بیان کرنے والا نبی ہو اور جس کا بیان ہو رہا وہ نبیوں کا نبی ہو تو پھر تاثیر کیوں نہ ہو۔ فرمایا جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے، کیونکہ حضور کی محفل ہے تو نور بھی ہے اور سرور بھی ہے، مل کے بڑے جس دل وچ عشق محمد دا جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور جاندا ہے، اور جدوں لئیے نام محمد دا مل کے پڑھے جدوں لئیے نام اور جدوں کریے ذکر محمد دا اور محفل سرور جاندا ہے، جدوں کریے ذکر محمد دا اور جدوں لئیے نام محمد دا محفل سرور جاندا ہے۔ کوئی کہتا ہے ملک شام بڑی عظمت والا ہے، کوئی کہتا ہے مکہ شان والا ہے، کوئی کہتا ہے کوتور شان والا ہے، کوئی کہتا ہے یمن شام والا ہے، کوئی کہتا ہے طیب بھی بڑی برکتوں سے مالا مال ہے، کوئی کہتا ہے بیت المقدس شان والا ہے۔ میں تور دی عظمت مندا پر وکری شان مدینے دی، اور میں تور دی عظمت مندا پر وکری شان مدینے دی، اور جدو ٹریے شہر مدینے نو اللہ سب کو وہاں جانا نصیب کرے، حضور کے روزے کی زیارت عطا کرے، سنہری جالیوں کے جلوے نصیب کرے، حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور جدو ٹریے شہر
مدینے نو ہر قدم تے دورا جانا ہے۔ پھر رسول مان علیہ السلام نے بیان کیا وہ آخر الزمان نبی جو آئے گا اس کی شان یہ ہوگی اس کے 2 وزیر آسمانوں پہ ہوں گے، 2 وزیر زمینوں پہ ہوں گے۔ جب یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان سلیمان علیہ السلام سنی تو ان کے اندر ان کا بڑا عالم تھا، بڑا عالم جس کا نام تھا طبہ حمیری۔ وہ تو حضور کی شان سن کے ایسا شیدائی ہوا، ایسا عاشق ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی میری ایک عرض سن لے۔ آپ نے فرمایا بیان کر۔ کہا حضور میں چاہتا ہوں آپ مجھے یہیں چھوڑ جائیں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب کچھ مل گیا ہے، جب حضور مل گئے تو تمام کائنات مل گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا اکیلے رہو گے؟ کہا نہیں، میرے 500 شاگرد ہیں علماء۔ کتنے شاگرد ہیں؟ 500۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں رہوں میرے شاگرد بھی وہاں رہے۔ تو وہ علماء بھی تیار ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا بھئی ان کے لیے مکانات تعمیر کر دو۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ تو ان کا جو بڑا سردار تھا نا، بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا اماریس۔ اماریس وہ تو اتنا عاشق ہوا حضور کا ذکر سن کے، اتنا عاشق ہوا کہ وہ تو اس مستی کے اندر بالکل چلا گیا، اسے اپنی اور دوسرے کی پہچان نہ رہی، وہ حضور کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے مکانات تیار کر دیے گئے۔ یہ حضور کی دنیا میں آنے سے بعد نے کہا 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے۔ اور بعد نے کہا کہ خود سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد 1700 سال بعد وہ نبی آئے گا، 1700 سال بعد۔ بہرحال دونوں روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جو بھی حقیقت حال ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اور ڈبل منزل مکان تعمیر کیا گیا اس دور میں۔ اور جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے تو یہ اونٹنی جو ٹھہری تھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں، لوگ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری کا مقام تھا، نہیں بلکہ حضور کا تھا۔ گھر کا مالک خود اپنے گھر میں تشریف لے آیا، یہ نبی پاک ہی کا گھر تھا، وہ تو نگہباں تھے، وہ محافظ تھے۔ یہ ابو ایوب انصاری یہ اسی عالم کی اولاد سے، اماریس کی اولاد سے چلے آ رہے تھے، اور نسل در نسل۔ اور اس اماریس نے خط بھی دیا تھا کہ جب وہ نبی آخر الزمان جلوہ فرما ہو جائے تو میرا یہ خط نسل در نسل چلتا رہے، اور اس نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے کہ ہم ابھی سے آپ کے اوپر ایمان لے آئے، جب سے آپ کا ذکر سنا ہے ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ اور مسند ابو یعلا کے اندر ہے کہ حضرت ابو یعلا وہ خط لے کے مدینے سے مکہ روانہ ہوئے تھے، حضور ابھی مکے سے نکلے تھے کہ ابو یعلا جب آمنا سامنا ہوا، حضور فرمانے لگے ابو یعلا وہ میرا خط کہاں ہے، وہ میرا خط کہاں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے ذکر کی محفلیں ابھی سے نہیں سج رہی ہیں، آپ کی آمد سے پہلے بھی سج رہی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں نہ چھیڑو، کیونکہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، حضور کے عاشق ہیں۔ حضور کے ذکر کے اوپر اگر کوئی دلیل بھی نہ ہوتی تو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی، ہم حضور کو بغیر دلیل کے مانتے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا صحابہ تم نے مجھے دیکھا تمہیں ایک سعادت ملی ہے، لیکن ان صحابہ کی ایک سعادت بھی ہم سب کی سعادتوں کے اوپر غالب ہے، تمام ولی کتب ابدال غوث قلندر سب کے اوپر غالب ہے۔ فرمایا تمہارے بعد کچھ ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، میرے سامنے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن ان کے عشق کا عالم یہ ہوگا، ان کی محبت کا عالم یہ ہوگا، اے میرے یارو وہ کہیں گے سب کچھ لے لیا جائے بس ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اسی کہتے ہیں طیبہ کی ہے یاد آئی، طیبہ
کی ہے یاد آئی، اب آج بہانے دو سرکار نے آنا ہے، محفل کو سجانے دو سرکار نے آنا ہے، آقا کے غلاموں کو میلاد منانے دو سرکار کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے، بھئی راہوں کو سجانے دو آقا کے غلاموں کو۔ اور تاجدار گولڑا کیا کہتے ہیں؟ محبوب دم لائے، محبوب دم لائے، میلاد کو کیا کہتے ہیں؟ حضور دا میلہ ہے، محبوب دم لائے، محفل نو سجائی رکھنا اودے آن دا ویلا اے، آقا کے غلاموں کو میلاد۔ ہم یہ کہتے ہیں تم نہیں مناتے نہ مناؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم مناتے ہیں تو ہمیں نہ چھیڑو بھائی۔ تم سے ہمارے بارے میں نہیں سوال ہوگا کہ یہ میلاد مناتے تھے اور تم نے منع کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ایسا عمل ہے خود رب نے بھی منایا ہے، ایسا عمل گیا کہ صحابہ نے منایا ہے، کتنی دلیلیں اس کے اوپر۔ لیکن جب دل کی کھڑکی بند ہو جائے نا تو پھر جب تک وہ کھلے نہیں ہوا آتی نہیں ہے۔ ہوا اسی دل کی کھڑکی میں آتی ہے کہ جس کھڑکی کے اوپر نظر حضرت فرید الدین کی ہو جائے، غوث پاک کی ہو جائے، احمد رضا کی ہو جائے، فرمایا جس سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، تب ان کے دل نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا کے غلاموں، اور ربیع الاول آتا ہے، گھر گھر میں چراغ ہے، رحمت کا اجالا ہے، گھر گھر میں چراغ ہے، رحمت کا اجالا ہے، آقا کی ثنا کر کے تقدیر جگانے دو آقا کے غلاموں کو۔ چرچا ہے یہ گھر سو کہتا ہے یہ ہر کوئی، چرچا یہ غر سو کہتا ہے یہ ہر کوئی، کہ تشریف نبی لائے، ہاں تشریف نبی لائے، میں محفل کو سجانے دو آقا کے غلاموں کو۔ اور فرمایا ایک بڑی پیاری بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، اس کی فضیلت کے اندر بے اعتراض ہمیشہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جو حوالہ دے رہا ہوں وہ حدیث کا ہے اور مسلم شریف کا ہے، ترمذی کا ہے اور مشکات کا حوالہ ہے، کہ میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں میلاد میں۔ آج صبح بھی حضور کے ذکر کی محفل ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز ہو گئی، دعا مانگی، پھر کیا کیا ہم نے درود و سلام پیش کیے حضور کی بارگاہ میں، حافظ صاحب نے نعت پڑھی ہے اور پھر دعا ہو گئی۔ تو میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد میں یہ ہوتا ہے کہ ہم محفل سجاتے ہیں، اسٹیج لگاتے ہیں اور پھر سب سے پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ کی حمد ہوتی ہے اور پھر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہوتا ہے اور آپ کے عادت و اعتبار بیان کیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون سی بات ہے؟ کوئی ایک بات غلط ثابت کر دو تو ہم میلاد منانا ہی بند کر دیں گے۔ اگر آپ بولیں بھی قرآن پڑھنا منع ہے تو یہ حکم اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ کی حمد کرنا منع ہے تو اس کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر دیا۔ اگر آپ کہیں نعت پڑھنا منع ہے تو صحابہ نے نعتیں حضور کی لکھی بھی ہیں، نبی پاک کی نعتیں پڑھی بھی ہیں۔ اور اگر آپ بولیں کہ ذکر مصطفیٰ کرنا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 6666 آیتوں کے اندر مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ اگر آپ کہیں حضور کے معجزات اور کمالات بیان کرنا منع ہے تو اللہ نے حضور کے معجزات کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ نبی پاک نے اپنا ذکر معجزات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حدیث میں کیا ہے، صحابہ کرام نے۔ اب جو حوالہ دینے جا رہا ہوں اس کے اوپر اگر غور کر لینا ایک حدیث کے اوپر تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگوں نے آپ کے شان پاک کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر کچھ نازیبا باتیں کی، نبی پاک سے رہا نہ گیا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے حضرت عباس نے جا کے شکایت کی، یا رسول اللہ قریش کو کچھ لوگ یوں باتیں کر رہے ہیں، آپ کے نسب کے اوپر تان کر رہے۔ نبی پاک کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ فقام النبی علی المنبر، حضور ممبر پہ جلوہ فرما ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا علی المنبر وقال من انا، فرمایا تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں جمع ہو گئے، امام الانبیاء ممبر کے اوپر جلوہ فرما ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ میری شان کے اندر، میرے خاندان کے اوپر، میرے نسب کے اندر، میرے گھر کے اندر عیب اور نقص تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ عیب نقص تلاش کرنا نبی کی ذات میں یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، پرانا طریقہ ہے۔ منافقین ہر دور کے اندر رہے ہیں اور حضور کی شان میں ایسی باتیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے جس سے شان مصطفیٰ کم ہو جائے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو ورفعنا لک ذکرک کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ میرے حبیب کا ذکر نہ پہلے کبھی کم ہوا ہے اور نہ کبھی کم ہوگا، نہ حشر تک ہی بلکہ جاری و ساری رہے گا۔ حضور نے اب سنو جو باتیں نبی پاک نے اپنی زبان نبوت سے فرمائی ہیں، سنو اس کی برکتیں۔ اور آخر میں ایک روایت میں میلاد منانے کا فائدہ کتنا ہے یہ بیان کروں گا۔ نبی پاک فرمانے لگے فقال من انا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کو پہلے بھی حضور کا کلمہ صحابہ نے پڑھا اور گواہیاں دی، یا رسول اللہ وہی پرانی بات ہے جو پہلے ہم دہرا چکے ہیں، آج بھی وہی کہتے ہیں فقالوا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں ہاں آج میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا کہ میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سنو قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ تو حضور کا نسب بیان کرنا، میلاد میں حضور کا نسب بیان ہوتا ہے، خاندان بیان ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی غلط بات ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے؟ تو پتہ چلا ذکر مصطفیٰ ممبر کے اوپر بیٹھ کے خود حضور کی زبان سے بیان ہونا نبی پاک کی سنت ہے۔ اب اس کے اوپر تو کوئی ترمذی تو ایسی کتاب ہے مشکات ترمذی، وہ 12 میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ابو عیسیٰ ترمذی کی لکھی ہوئی کتاب یہ ترمذی شریف وہ حدیث کی کتاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس گھر میں ترمذی ہو یوں سمجھو کہ اللہ کے حبیب وہاں جلوہ فرما۔ آپ کی جلوہ فرمائی سے مراد آپ کی برکات اس گھر میں ہے جہاں نبی پاک کا ذکر ہو اور حضور کی یہ حدیث جو آپ کی شان میں لکھی گئی ہے اور آپ کے فرمودات کو اکٹھا کیا ابو عیسیٰ ترمذی نے، حضور کی خاص نظر رحمت اس گھر میں جلوہ فرما ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ہے کہ عربی کے اندر بھی موجود ہے اور اردو کے اندر بھی میرے گھر میں موجود ہے۔ اور یہ حدیثیں رکھا کرو، صرف رکھنا مراد نہیں ہے بلکہ پڑھا کرو۔ میرے پاس الحمدللہ جو صحاح ستہ حدیث کہلاتی ہیں نا، عربی بڑی کتابیں، عربی بھی اور اردو بھی، ترجمے والی بھی پڑھی ہیں اور خالصتاً عربی جس میں ایک عربی اردو کا نہیں ہے، وہ عربی والی بھی میرے پاس پڑھی ہے اور الحمدللہ ہم نے قبلہ ہزاروی صاحب سے یہ ساری پڑھی بھی ہے۔ اور یہ اعزاز حاصل ہے
دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی حدیثیں پڑھنے اور بیان کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں حضور کا ذکر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، صحابہ سنو، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک، جتنے انبیاء آئے، جتنے مرسلین آئے، جتنے صالحین آئے، جتنے عابدین آئے، جتنے زاہدین آئے، جتنے متقین آئے، جتنے اللہ اللہ کرنے والے آئے، اللہ کے حبیب فرماتی ہیں جتنے آئے مصطفیٰ ان سے بہتر ترین آئے، میرے جیسا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ثم جعل بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، آج کہتے ہیں فلاں نے گھر بڑا اچھا بنایا ہے، فلاں کا خاندان بہت اعلیٰ ہے، فلاں کا گھر بڑا اچھا بنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں ابتدا سے لے کے انتہا تک جتنے گھر ہیں میرا گھر مصطفیٰ کا سب سے بہتر ترین ہے۔ حضور کے گھر اور نبی پاک کا گھر کیسا تھا؟ کھجور کی چھال کی جھوپڑی ہوتی تھی، چھال کی جھوپڑی ہوتی تھی اور مسجد بھی کچی تھی، نبی کی مسجد بھی کچی تھی اور چھت تھی کھجور کی، اور یہ شتیر ہوتے ہیں نا، یہ بنائے تھے، یہ کھجور کے تنوں کے شتیر بنائے ہوئے تھے اور نبی پاک کا گھر تھا۔ فرمایا کہ ایک سادہ سا مکان تھا حضور کا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں آج دیکھو دنیا میں کتنے کتنے مکان ہیں، بنگلے ہیں، عالی شان بلڈنگیں ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا گھر تمام گھروں سے بہتر ہے۔ اسی کہتے ہیں حلیمہ تو بڑی شان والی ہے، ملا دین و دنیا کا سلطان تجھ کو، تیری بات حق نے بنائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ۔ تو حضور کا وہ گھر فرمایا جو کہ کھجور کی چھال کا بنا ہوا تھا اور شتیروں سے بنا ہوا تھا، کسی بادشاہ وزیر کا صدر کا بنگلہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو بڑی اونچی بات ہے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ توجہ کے ساتھ اور ہو سکے تو مل کے پڑھو، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور آپ سب کے لیے سبق ہے، روٹھتی ہے تو دنیا یہ روٹھے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، اللہ حضور سے رشتہ قائم رکھے۔ سارے رشتے ہیچ ہیں، سارے خاندان ہیچ ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ کی وابستگی آپ کی نسبت تمام نسبتوں سے عظیم تر ہے۔ روٹھتی ہے یہ دنیا تو روٹھے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، اور دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، فرمایا باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بیٹا آپس میں مکالمہ چل رہا ہے، بیٹا کہتے ابا جان بدر کے میدان کے اندر میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، بیٹا عبد الرحمن ہے، تلوار کے نیچے آنے والے باپ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ عرض کی ابا جان محبت پتری نے غلبہ کیا کہ میرا باپ ہے، عبد الرحمن تلوار ہٹا لے، باپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی جاتی، بڑا عظیم رشتہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سن کے فرمایا بیٹا سن، میرا عقیدہ بھی سن، میرے ایمان کو بھی توڑ۔ فرمایا بیٹا تو اس وقت دشمنوں میں تھا، نبی کے دشمنوں میں تھا، اگر کاش تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ بیٹا ہے، میں تلوار چلا دیتا، اگر تیرے جیسے ہزاروں بیٹے ہوں مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کی پرواہ ہے۔ روٹھتی ہے تو دنیا یہ روٹھے،
میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، اور دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ آج جلوس بھی نکالتا ہے، آج نبی کے لیے لنگر بھی پکاتا ہے، آج حضور کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ نبی نے مصلی کو نہیں چھوڑا، جماعت کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی کو نہیں چھوڑا، فرمایا بڑوں کی تعظیم نہیں چھوڑی، چھوٹوں پہ شفقت کرنا نہیں چھوڑی، فرمایا اگر نبی کا کہلاتا ہے تو حضور کا سچا غلام بن جا، کہ دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ثم جعل فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ نے جتنے گروہ بنائے ہیں، جتنے گروہ بنائے ہیں ان میں سب سے افضل گروہ انبیاء ہے، اور مجھے انبیاء کے گروہ میں بھی فضیلت عطا کی ہے۔ صحابہ کو حضور یہ اپنی باتیں بتا رہے ہیں، اپنا نسب خاندان کا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہی تو میلاد ہے جو ہم ممبر پہ بیٹھ کے حضور کا کرتے ہیں، یہی تو میلاد ہے جو گلیاں محلے سجا کے حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ قال انا خیر بیتا و خیر نفسا رواہ الترمذی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت فرماتے ہیں میں اپنی ذات کے اعتبار سے، میں اپنے خاندان کے اعتبار سے، اے صحابہ تم سب سے افضل ترین ہو۔ تو جب صحابہ میں کوئی حضور جیسا نہ ہو سکا تو پھر کوئی دعویٰ کرے تو پھر یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے، سرکشی نہیں تو اور کیا ہے، نافرمانی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ بغض ہے، یہ عداوت ہے۔ اور یاد رکھ اگر تیرا عقیدہ ایسا نہیں ہے تو ابھی سے سن کے نبی کی حدیث توبہ طیب ہو جا، سچے دل سے حضور کا عاشق ہو جا۔ کیوں؟ آج مصطفیٰ کا ذکر کرنا تو نہیں چھوڑنا، کل قیامت کے دن میرا حضور، میرے نبی تجھے نہیں چھوڑیں گے، حضور تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا۔ اب یہ نہیں ہے ہاں کسی کے پاس لاکھوں روپے ہے، کروڑوں روپے ہے، ٹھیک ہے وہ دیگے بناتا ہے، حضور سے اپنی عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی ہے تو کوئی نہیں، گھر میں چینی کے اوپر بھی نبی کا میلاد ہو سکتا ہے، جو تیرے کو مہیا ہے۔ ایسا ہے نہیں، ایسا بعض سفید پوش ہوتے ہیں لیکن حضور کے بڑے عاشق ہیں، نہیں ہے کچھ تو فرمایا تھوڑا سا بھی ہے تو اس کے اوپر بھی، اور نہیں ہے تو نبی کا میلاد پڑھ کے پانی کے اوپر ہی دعا کر دے، انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ فرمایا ساری عمر نبی کا میلاد کرتے رہے۔ اور حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک سال ایسا آیا کہ غربت آ گئی، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، صرف بھونے چنے تھے، اسی کے اوپر حضور کا میلاد پڑھتے پڑھتے رو پڑے، یا رسول اللہ پہلے بڑے اچھے کھانے پکاتا تھا، آج کچھ بھی نہیں ہے، آقا چنے ہی ہے صرف، اور تو کچھ نہیں ہے، رو بھی رہے ہیں اور نبی پاک کا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں۔ رات سوئے تو حضور کی زیارت ہو گئی، نبی پاک کی زیارت ہو گئی، اور دیکھا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور چنے بھی تناول کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں شاہ عبد الرحیم تیرے چنے بھی ہماری بارگاہ میں قبول ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو میلاد صدقے دل سے پڑھتے ہیں نا حضور قبول کرتے ہیں، نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا سنا، ابھی بہت ساری باتیں رہتی ہیں تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ہندوؤں نے، سکھوں نے حضور کا میلاد منایا ہے، مسلمان تو مناتا ہی مناتا ہے۔ انشاءاللہ یہ اتوار کو بعد نماز عشاء ہمارے فاروق میمن صاحب ہے، صفدر بھائی ہے، ان کی طرف سے مسجد میں محفل رکھی گئی ہے، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی، اور خاص پھر حضور کے میلاد کی باتیں ہوگی، اور آپ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ ایسی نہیں کہنا کہ نہ ہونے والی ہو، صدقے دل سے کہو کہ آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے، کوشش کیا کریں۔ حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، اپنے گھروں میں بھی محفلیں سجائیں، جھنڈیاں بھی لگائیں، جھنڈے بھی لگائیں، روشنائیاں بھی کریں، یہ سب حضور کی محبت کا اظہار ہے، اور ہر کوئی اپنے محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے، کوئی شادی کی دعوت، کوئی منگنی کی، کوئی بیٹا پاس ہو جائے اس کی، کوئی اچھا عہدہ مل جائے اس کی خوشی، کوئی فیکٹری بنا لے اس کی، کوئی ملک کا وزیر بن جاتا ہے وہ خوشی کرتا ہے، اور مختلف خوشیاں ہیں۔ تو میں تمہیں وہ خوشیاں مبارک ہو، ہم نبی کی خوشی کرتے ہیں، ہمیں یہ خوشی مبارک ہو۔
حضور کے میلاد کیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضور کی سچی محبت اور آپ کی کامل اتباع کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔